بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي مؤلفه ڈاکٹر صلاح ساوی. کتاب کی فصل دوم چل رہی ہے اور اس فصل کی تمہید گزر چکی. اب ہم منہج تلقی سے متعلق ثوابت یہاں پر پڑھ رہے ہیں. ہماری اس سبق سے متعلق جو صفحہ ہے وہ 65 ہے ہماری کتاب میں. شروع سے ہی یہ صفحہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اس منہج تلقی سے متعلق ثوابت ہم کچھ خاص جو بہت ضرورت کے ظاہر ہے وہی پیش کریں گے، ورنہ تو پھر ہر چیز الگ سے ایک پوری کتاب بن سکتی ہے. تو ایک ایک کر کے یہ کچھ اہم پوائنٹ ثوابت سے متعلق وہ یہاں پر ذکر کریں گے. پہلی چیز یہ ہے کہتے ہیں کہ ان الشریعۃ موضوعۃ لإخراج المکلف عن داعیۃ هواه حتى يكون عبدا لمولاه. شریعت فی الحقیقت اس مقصد کے لیے وضع ہوئی ہے کہ مکلف کو اس کی ہوائے نفس کے داعیہ سے رہا کروایا جائے، اس سے آزاد کروا کے خالصتاً اس کے پروردگار کا عبد بنایا جائے. تو شریعت بنیادی طور پر ایک قانون ہے. تو قانون دراصل ہوتا ہی یہ ہے کہ جہاں ہر بندہ اپنی اپنی نہ ہانکے. اچھا، اس کی مقصد اس کا یہ ہے کہ اگر شریعت کے آنے کے بعد بھی ہر بندہ اپنی اپنی ہی ہانکتا رہے، اپنا اپنا ہی خیال پیش کرتا رہے، اپنا اپنا ہی مطلب نکالتا رہے، اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ چند سالوں کے بعد، چند اشروں کے بعد کیا نیا مطلب نکل آنا ہے اور کیا نیا نقطہ نکل آنا ہے، اس کی بنیاد پر جو کچھ آج تک سمجھا گیا تھا وہ سارے کا سارا غلط نکل آیا اور ایک بندہ کہہ رہا ہے جی مطلب تو اس کا یہ ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ لوگوں یہ مطلب ہے کہ یہ دوسری جو بات ہے یہ کہ یہ چیز سبجیکٹو نہ ہو، شریعت سبجیکٹو نہ ہو. سبجیکٹو کا کیا مطلب ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے اپنے اینگل سے دیکھ کر اس کو جو ہے نا وہ ایک چیز سمجھ آئے، دوسرے بندے کو ایک اور اینگل سے دیکھ کر کچھ اور سمجھ آئے. تو لازم ہے کہ شریعت جو ہے آپ چاہے ادھر سے کھڑے ہو کر دیکھیں، چاہے مشرق کی طرف سے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں، چاہے مغرب کی طرف سے، چاہے شمال کی طرف سے، چاہے جنوب کی طرف، وہ ایک متعین چیز ہی آپ کو نظر آئے. تو ایسی کنسسٹنسی اور ایسا ایک کانسٹنٹ معنی جو ہے وہ شریعت کا، جس میں سب کے سب ایک ہی قاعدے قانون کے پابند کر دیے جائیں اور سب ایک ہی طرز پر چلے، تو یہ ضروری ہے. اب وہ ایک الگ بات ہے کہ اس میں جو بالکل کچھ بنیادی چیزیں ہیں، جو مین سٹرکچر ہے، جیسے ہم نے پہلے کہا تھا، جو مین باڈی آف دا شریعہ ہے، چاہے وہ عقائد ہوں، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ اخلاق ہوں، چاہے وہ معاملات ہوں وغیرہ وغیرہ، ان سب کے اندر مین باڈی جو ہے نا وہ جس پر کوئی اختلاف نہیں وہ ایک ہی ہوگا. ہاں، وہ مین باڈی سے نکل کر کچھ فروع کے اندر ہو سکتا ہے، مطلب ہے کہ ایک فقیہ کو معاملہ اس طریقے سے سمجھ آئے، ایک فقیہ کو معاملہ اس طریقے سے سمجھ آئے، تو ایک دائرے میں وہ بھی ہوگا. اس میں بھی یہ ہے کہ مطلب موٹے موٹے یہ ہوں گے کہ 2 3 4 کچھ ہی آرا ہوں گی، کچھ ہی مکاتب ہوں گے، کچھ ہی مذاہب ہوں گے. تو وہ اس میں بھی بہرحال یہ نہیں ہے کہ ہر فرد جو ہے حتیٰ کہ فروع کے اندر بھی اپنی اپنی اٹکل لگاتا رہے. اس کے اندر بھی کچھ ضوابط ہوں گے، اس کے اندر بھی کچھ ڈسپلنز ہوں گے. تو موٹی بات یہ ہے کہ شریعت ایک ڈسپلن ہے، اور شریعت آپ کی زندگی کو پوری کی پوری اقوام کو، معاشروں کو اور صدیوں کو ایک مخصوص ڈسپلن ہی دینے کے لیے آئی ہے. اگر یہ چیز شریعت سے نہیں لی جا رہی اور شریعت آپ کو یہ چیز نہیں دے رہی تو ضرور ایسا ہے کہ آپ شریعت کو سمجھے نہیں ہیں اور شریعت کا جو مقصد ہے وہ آپ پورا نہیں کر پائے ہیں. اچھا، تو اس میں پھر یہی ہے کہ رجال کی تحکیم، یعنی رجال سے مراد مختلف جو لوگ ہیں غیر نبی جو ہیں، مطلب ان کی کوئی حیثیت
پھر باقی نہ رہنے دی جائے. اچھا، اور اس میں پھر یہ بھی ضروری ہے، یہ جو آخری اس میں جو پیرا ہے، سوری آخری لائن جو ہے، پیرا تو صرف یہ ہے کہ مطلب اس میں یہ ہے کہ علماء کی بھی اور ائمہ کی بھی یہ حیثیت متعین ہونا ضروری ہے کہ وہ جتنے بھی اہم ہیں وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے منشا اور مراد کو جاننے کا محض ایک ذریعہ ہے. ان کی مستقل بذات کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا کوئی منصب اور عہدہ دین کے اندر جو ہے وہ موجود نہیں ہے، ان لائک وہ جو ہائرارکی جو چرچ نے مقرر کر دی ہے، مختلف ادیان نے جو ہے وہ مقرر کر دی ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی نے کہا جی کہ جو ہے نا ایک امام جو ہے وہ خدا کی طرف سے متعین ہونا چاہیے، جو شریعت کے معنی جو ہے نا وہی مطلب اس کی اتھارٹی پہ ہوں کہ وہ جو بتا دے وہ سو بتا دے. آپ کو امامت کا عقیدہ بنیادی طور پر اس لیے کہا گیا کہ نبوت کے بعد جو ہے نا آپ گویا بالکل یتیم ہو گئے ہیں، آپ کا کوئی والی وارث نہیں رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا. تو نصوص شریعت کو پھر بھی کسی ہستی کی مٹھی میں ہونا چاہیے، اور وہ مٹھی سے نکال کر آپ تو آپ اس کی مٹھی سے وہ چیز لیں گے. تو بنیادی طور پر امامت کا عقیدہ ہے وہ یہی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی وہ امام حاضر، تو کیونکہ ان کا امام جو ہے وہ جو انہوں نے وہ رکھا ہوا تھا اس میں وہ نسل ہی نہیں بڑھی، تو وہ امام جو ہے وہ غائب ہو گیا، وہ قیامت کے پاس جا کر نکلے گا اتنی سے نہیں. تو پھر انہوں نے کہا جی امام حاضر، وہ جو آپ کو اسماعیلیہ وغیرہ نے پھر اثنا عشریہ سے اسی چیز میں وہ الگ راستہ کیا. تو انہوں نے کہا جی کہ امام حاضر ہوگا، اور امام حاضر جو ہے اس کے پاس پھر سب کچھ ہے، تو وہ اختیارات جو ہیں وہ اس کے پاس آگے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ رب العزت ہے، یہاں اللہ کا رسول ہے، اور اس کے بعد پھر جتنے لوگ ہیں وہ سب کا سب جو زور لگائیں گے، ان کی جو اہمیت ہے وہ بس اس قدر ہے کہ وہ وسیلہ ہے، ذریعہ ہے معرفت حکم شریعت کے لیے، حکم شریعت کو جاننے اور سمجھنے کے لیے. اچھا، تو یہ بات جو ہے ایک ہوگی. اگلا پوائنٹ آ جاتا ہے ثوابت میں، صفحہ 65 ہی چل رہا ہے. ان الحجت القاطعہ والحکم الاعلی انما هو الشرع لا غیر. جو حجت قاطعہ ہے اور حکم اعلی ہے، مطلب سپریم جو اتھارٹی ہے وہ شرع خود ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اچھا، ظاہر ہے جب آپ شرع کہتے ہیں تو اس میں کتاب ہے، سنت ہے، اور اجماع امت ہے، اور نصوص کے وہ معانی جو جس کے اندر بالکل کسی دوسرے معنی اور مفہوم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ایک کسی دوسری رائے کے لیے کوئی موقع ہی نہیں ہے، کتاب اور سنت. اور اچھا، تو یہ جو ہے اس میں جو موٹی بات ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کتاب اور سنت کے مقابلے پر کسی کا ذوق، کسی کا قیاس، کسی کا وجدان، وجد جسے میں کہتے ہیں وہ وجد کے اندر آ گیا ہوا ہے، اور کسی کی مرضی وغیرہ وغیرہ سب کچھ جو ہے وہ ہیچ ہیں. یہ اتنا کلیئر مسئلہ ہے کہ کسی کی کوئی حیثیت باقی نہ رہنے دی جائے. اچھا، یہاں ہم چند ایک اقتباسات پڑھیں گے. امام شافعی کا پیج نمبر 66 پہ دوسرا پیرا. امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ لم اسمع احدا نسبته الى العلم او نسبته العامة الى عالم. میں نے کسی بھی شخص کو یعنی مسلمانوں میں ایسا نہیں دیکھا جو جس کی علم سے نسبت ہو، یا یہ ہے کہ اس کی کسی عالم سے نسبت ہو، او نسب نفسہ الی علم، یا خود اس نے ہی اپنے آپ کو علم سے جو ہے وہ منسوب کر رکھا ہو. یحکی خلافا فی ان فرض اللہ تعالی، وہ اس میں ذرہ بر کوئی اختلاف بھی کبھی اس نے ذکر کیا ہو اس بات میں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عائد فرض ہے وہ ہے اتباع امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تسلیم لحکمہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یا دستور، امر جو ہے وہ حکم کو بھی کہتے ہیں، اور امر جو ہے وہ ایک کسی شخص کے مقرر کیے ہوئے معاملے کو بھی کہہ دیتے ہیں. تو امر کا مطلب کسی وقت ہم حکم کرتے ہیں تو کسی وقت دستور کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستور کی جو ہے
دستور ہی فرض اللہ کی طرف سے عائد ہوا، وہ تسلیم الحکم، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دیں اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ فإن اللہ تعالی لم يجعل لأحد بعده إلا اتباع، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے یہ چیز نہیں رکھی سوائے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی کی جائے۔ وأنه لا يلزم قول رجل قال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہ کسی شخص کا قول آپ کو لازم نہیں ہے، آپ کو بائنڈنگ نہیں کرتا، جو بھی کسی نے کچھ کہا ہو سوائے یہ کہ وہ کتاب اللہ کی روح سے ہو یا وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے ہو، وَأَنَّمَا سِوَاهُمَا تَبْعٌ لَهُمَا، اور اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ما سوا جو کچھ ہے وہ ان کی تابع ہی ہے۔ وَأَنَّ فَرْضَ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى مَنْ بَعْدِنَا وَقَبْلِنَا قبول الخبر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی طرف سے عائد فرض ہم پر بھی اور جو ہمارے بعد آئیں گے قیامت تک ان پر بھی، اور جو ہم سے پہلے گزر چکے دین اسلام میں ان پر بھی، یہ ہے کہ رسول اللہ کی طرف سے کوئی خبر آ جائے تو اس کو قبول ہی کرنا ہے۔ آگے ابن تیمیہ کا ایک اقتباس لے کر آ رہے ہیں، فدین المسلمین مبنی علی اتباع کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین مسلمانوں کا جو دین ہے، دین مسلمین، یہ ہے مبنی کتاب اللہ کی اتباع پر اور سنت رسول اللہ کی اتباع پر، ومتفقت علیہ الامہ، اور اس کے بعد پھر وہ اشیاء جن پر امت نے اتفاق کر لیا ہوا ہے، فہذہ الثلاثۃ ہی اصول معصومہ، یہ تین ہی چیزیں ایسی ہیں جو اصول معصومہ ہیں۔ معصومہ جانتے ہیں کہ جن کے اندر ہم کہتے ہیں کہ غلطی سے مبرہ ہے، اللہ کی کتاب غلطی سے مبرہ ہے، سنت رسول اللہ، اور پوری امت اگر کسی چیز پر مجتمع ہو تو انشاءاللہ العزیز وہ بھی غلطی سے اور لغزش سے مبرہ ہے۔ تو یہ تین ہی چیزیں معصوم ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز معصوم نہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک مزید اقتباس لے کر آئے ابن تیمیہ کا، وَيَقُولُ فِي مَوْضِعٍ آخر وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِمْ اعتصامهم بالکتاب والسنہ، یہ امت یہ صحابہ جو ہیں ان پر جو سب سے بڑھ کر جو نعمت اللہ تعالیٰ کی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو کتاب اور سنت سے چمٹ جانے کی توفیق ملی ہے۔ فَكَانَ مِنَ الْأُصُولِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، چنانچہ وہ اصول جو متفق علیہ ہیں صحابہ تابعین کے مابین، انہ لا يقبل من احد قط، کہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا کسی بھی شخص سے کبھی بھی، ان یعارض القرآن، کہ وہ قرآن سے معارضت کرے، یعنی قرآن کے مقابلے پر کوئی بات کہے، لا برأیہ، نہ اپنی رائے سے، ولا ذوقہ ولا معقولہ، نہ اپنے ذوق سے اور نہ اپنے عقل سے، معقول یعنی جو اس کی عقل میں جو آ رہی ہے، کہتا ہے سمجھ ہی یہ بات آ رہی ہے میری تو عقل میں یہ، البتہ اس کا جو ہے تصادم ہے اللہ کی کتاب سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، ولا قیاسی، اور نہ اپنے قیاس سے، ولا وجد ہی، اور نہ اپنا وجد، یہ وجد جو ہے یہ اہل تصوف میں سے بعض سب کے جو ہے نا وہ اس کا کرتے ہیں کہ جی آپ کو ایک اٹھائیے ایک چیز جو ہے نا وہ، اور دل کہتا ہے کہ یوں ہے، تو مطلب بھاڑ میں جائے، دل جو بھی ہے، اللہ کی کتاب ہمارے پاس آ چکی ہے، وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اس کے بعد کوئی چیز نہیں۔ إِلَىٰ أَن يَقُولَ، یہاں تک کہ ابن تیمیہ چلتے ہوئے آگے ہی کہتے ہیں، فَكَانَ الْقُرْآنُ هُوَ الْإِمَامَ الَّذِي يُقْتَدَىٰ بِهِ، چنانچہ قرآن ہی وہ امام تھا کہ جس کی اقتداء ہوا کرتی تھی، وَلِهَذَا لَا يُوجَدُ فِي كَلَامِ أَحَدٍ مِّنَ السَّلَفِ، اس وجہ سے کبھی یہ ہوا ہی نہیں ہے کہ سلف کے میں سے کسی کے بھی کلام میں یہ بات آئی ہو، أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس ولا بذوق ووجد ومكاشفة، کہ اس نے قرآن مجید کی معارضت کر لی ہو کسی عقل سے یا کسی رائے سے یا کسی قیاس سے یا کسی ذوق سے یا کسی وجد سے یا کسی مکاشفہ سے، یہ جو کشف ہے مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز کتاب اور سنت کے مقابلے پر آنے کی مجاز نہیں ہے، ولا قال قط، اور کبھی کسی سلف میں سے کسی نے یہ بھی نہیں کہا قد تعارض فی هذا العقل والنقل، بھی اس کے اندر تو عقل اور نقل کے مابین ایک تعارض آ گیا ہوا ہے، کبھی سلف نے نہیں کہا یہ۔ فضلا ان یقولا، خدا یہ کہ وہ یہ کہے، فیجب تقدیم العقل والنقل، کہ کیونکہ تعارض آ گیا ہوا عقل اور نقل میں
تو اس وجہ سے اب عقل کو نقل کے اوپر مقدم کیا جائے گا. مطلب وہ اس تعارض ہی کا قائل نہیں ہے کجا یہ کہ اس تعارض کی بنیاد پر وہ عقل کو مقدم کرے نقل کے اوپر. یعنی القرآن والحدیث، نقل سے مراد ہے اقوال الصحابہ والتابعین. اب یہ جو ہے نقل میں قرآن اور حدیث کے ساتھ ابن تیمیہ اقوال صحابہ اور تابعین کو بھی ذکر کر رہے ہیں. اما ان یفوض و اما ان یؤول. دو باتیں ہوں گی. یہ آخری جو جملہ ہے یہ ذرا نوٹ کرنے کا ہے کہ فرض کر لیں کہ کسی شخص کے دماغ میں ایک بات جو ہے وہ نہیں پڑ رہی اور اس کی عقل جو ہے وہ اس میں وہ چیز فٹ نہیں بھی بیٹھ رہی، تو کیا کرے گا؟ یا وہ تفویض کرے. تفویض کا مطلب ہے کہ ایک معاملے کو اللہ کے آگے، اللہ کے اوپر چھوڑ دینا، یا مطلب اس کو اس معنی پر چھوڑ دینا کہ اس میں جو بھی ہو. جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے معاملے میں کہتے ہیں نا کہ ہم اس کے اندر نہیں پڑتے، جو بات آئی ہے ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور جو بات ہمارے دماغ میں نہیں آ رہی اس کو ہم چھوڑتے ہیں. تو تفویض کا مطلب چھوڑ دینا، ٹھیک ہے. تفویض کا مطلب سپرد کر دینا دوسرے کے اور اپنے ہاتھ میں نہ لینا مسئلے کو. تو یا تو وہ تفویض کرے گا اور کہے گا جی اللہ ہی جانے، اس کا معنی کیا ہے، آ گیا ہے ہم نے تو ماننا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہماری عقل بھی بظاہر، یعنی کوئی ایک آدھ بندہ اگر کہے کہ جی ہماری عقل کے خلاف ہے تو وہ کہے گا کہ عقل کے خلاف بھی ہو تو ہم تفویض کریں گے، اللہ پر چھوڑیں گے، البتہ مانیں گے اسی کو. وَإِمَّا أَن يُؤَوِّلْ، یا پھر یہ ہے کہ اس کو معنی پہنائے گا. کل بھی تعویل پہ بات ہوئی تھی. تعویل کا مطلب ہوتا ہے جو اس کا جو ایک بالکل ایک پرومپٹنگ میننگ ہوتا ہے نا، جیسے پھوٹ کے آ رہا ہوتا ہے مطلب، اس کی بجائے اس میں ذرا گہرائی کے اندر جا کر اس کو کوئی اور دقیق معنی پہنانے کی کوشش کرنا. تو یا پھر یہ کر لیا جائے، یہ زیادہ تر جو زیادہ بڑا عالم ہوگا، زیادہ گہرا ہوگا، وہ تعویل کرے گا. تعویل سے ہی اچھے سینس میں بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک ایسا اس کو معنی پہنائے گا جو بظاہر جو ہے وہ اس سے نہیں نکل رہا. تو اس طریقے سے وہ بہرحال کتاب اللہ کے آگے ہی سر تسلیم خم کرے گا. یہ کون سی تعویل ہے؟ یہ وہ تعویل ہے کہ جو آپ کی عقل میں جو نہیں بات آ رہی اس کو وہ شرع کے مطابق، نقل کے مطابق کرے گا. یہ تعویل اہل سنت کی تعویل ہے. اور اہل بدعت کی تعویل یہ ہوگی کہ وہ نقل کو جو ہے اپنی عقل کے مطابق فٹ کرنے کی کوشش کرے گے اور نقل سے وہ سارے معنی نکال لیں گے جو اس کی عقل سے متصادم ہیں. تو اس وجہ سے مطلب تعویل جو ہے وہ اپنی عقل کی کرے گا اور اپنی سوچ کی کرے گا. اچھا، یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا. اب تیسرے پوائنٹ پہ ہم چلے جاتے ہیں. پیج نمبر 67 پہ ہیں ہم. 67. الاصل في فهم الكتاب والسنة وما ورد فيهما من الألفاظ الشرعية أن يكون على منهج السلف الصالح. اچھا، کتاب اور سنت کا جہاں تک فہم کا تعلق ہے، یہ پہلے تو تھا کہ سرے سے ہی کتاب اور سنت کی جو اوتھینٹسٹی ہے اور مرکزیت ہے اس پہ باتیں ہو رہی تھی. پچھلے دو بھی پوائنٹ گزرے ہیں. اب آگے ہیں ہم اس کی تفسیر پر. انٹرپریٹیشن آف دا ٹیکسٹ، مطلب بہت ساری جگہوں پہ پہلی دو باتیں تو بہت ہی کوئی ڈھیٹ قسم کا شخص ہوگا تو وہ یہ جرت کرے گا کہ کتاب اور سنت کی اس حیثیت میں نزاع کرے آپ کے ساتھ. تو اس وجہ سے وہ پوائنٹ بالعموم مطلب نہیں اس پہ ڈسپیوٹ ہوتا. اچھا، جو بالعموم جو ڈسپیوٹ ہوتا ہے وہ اب یہاں پہ ہم آگے ہیں. اور یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے اہل سنت کے اہل بدعت سے راستے الگ ہوتے ہیں. اور بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ واحد مین پوائنٹ ہے تو شاید بالکل مبالغہ نہیں ہوگا. واحد مین پوائنٹ ہے جہاں سے کانٹے الگ ہوتے ہیں ہمارے اور اہل بدعت کے، خصوصاً متجددین کے. اب جب متجددین کہتے ہیں تو ہر دور کا مبتدع متجدد ہی ہے. آپ کو پتہ ہے ہر دور کا مبتدع، بلکہ یہ جو تجدد ہے یہ جدت پسندی ہے، بدعت ہی کا ترجمہ ہے. بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدع من القول، ایک چیز جس کی نظیر پہلے نہیں تھی، جس کی نظیر پہلے نہیں تھی. وہ جو امام احمد بن حنبل کا جو ایک قول ہے نا بہت زبردست ہے کہ لا تقل بمسألۃ لیس لک فیہا امام. ہرگز کوئی ایسا مسئلہ مت کہو، مت لے کر آؤ جس میں تمہارا امام نہیں ہے. تم سے امام سے مراد تم سے پہلے وہ بات ہوتی نہیں آ رہی. تم سے دین اسلام وہ ہے
جو مطلب ہے جس کا کھوج نہیں لگایا جائے گا بلکہ ایسے پڑے ہوئے کو لیا جائے گا. سمجھ لیں, ایسے پڑا ہوگا تو اس کو لیا جائے گا, خاص طور پر بنیادی چیزوں کے اندر. جیسے ہم نے کہا چلے فروع وغیرہ میں بالکل مسئلہ ہی ایک نیا پیش ہے, صرف مسئلہ ایک نیا پیش ہے, تو اس میں تو یہ مسئلہ بات ہو ہی نہیں رہی ہے, مسئلہ ہی نیا پیش ہے. اسپیس میں وہ ملائیشین وہ گیا اسٹرونٹ جو ہے اس نے اسپیس میں نماز پڑھنی, آپ ابن عباس سے تو نہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے, عبداللہ ابن عمر سے تو آپ نہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے. تو مسئلہ ایک نیا پیشہ ہے, ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ ہے, تو ٹھیک ہے آپ کے فقہات کے وہ کر لیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ مسائل جو امت کو شروع سے پیش آ رہے ہیں اس میں آپ نے سوچنا ہے کہ یار اس میں کیسے, تو وہ نہیں ہوگا لا تقل بمسئلۃ لیس لک فیہا امام, کہ ہرگز کوئی ایسا مسئلہ مت نکالو جس میں تم سے پہلے تمہارا کوئی پیش رو نہیں ہے. یہ صحیح ترجمہ اس کا یوں ہو جائے گا, جس میں تمہارا کوئی پیش رو نہیں ہے. اچھا, تو اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ فہم کتاب و سنت کے اندر اور کتاب و سنت میں جو الفاظ شرعیہ وارد ہوئے ہیں ان کے فہم کے معاملے میں اصل یہ ہے, ٹھیک ہے جی, اصل یہ ہے کہ وہ سلف صالح کے منہج پر ہو. یہ سلف کے ساتھ بالعموم آپ صالح کا لفظ لگاتے ہیں. پہلے تو مطلب ہے سلف کسے کہتے ہیں آپ, الا ما قد سلف, سوائے جو پہلے گزر چکا, ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف, جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا, آپ مت کرو. تو سلف کا مطلب گزر جانے والا, سلف کا مطلب جو گزر گیا. اچھا, تو اس وجہ سے جو پہل لوگ گزر گئے تاریخ اسلام کے اندر تو ان کو ہم سلف کہتے ہیں. انگریزی میں اس کے لیے پریڈیسیسرز کا لفظ جو ہے وہ چلتا ہے. اچھا, یہ جو کسی بھی ملک کا جو عدالتی نظام ہے وہ پریسیڈنٹس کو جو ہے وہ باقاعدہ جو مصادر ہیں قانون کے ان میں سے مانتا ہے. ٹھیک ہے, ٹیکسٹ اپنی جگہ پہ ہے جو قانون کا ٹیکسٹ ہے, لیکن قانون کا ٹیکسٹ جو ہے اس کی سمجھ اور اس کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے اب تک جو ہوتا چلا ہے اس عدالتی نظام کے اندر کوئی جج اس میں کوئی نیا چاند نہیں چڑھائے گا. مطلب اگر وہ چڑھائے گا تو وہ رد کر دیا جائے گا, کیونکہ کوئی بھی عدالتی نظام یہ ہرگز اسیوم نہیں کرتا کہ کسی کو سرے سے اس کی بنیادیں آج پہلی بار سمجھ آئی ہوں, اور جو پہلی بار سمجھ آئیں گی وہ عدالتی نظام نہیں ہوگا, وہ اور عدالتی نظام ہے. تو اس وجہ سے یہ مطلب سلف کہتے ہیں پریڈیسیسرز کو, وہ لوگ جو اس دین کو کے لیے پریسیڈنٹس بناتے چلے آ رہے ہیں. اچھا, وہ اس کا جو سب سے بنیادی پریسیڈنٹ اس دین کا بنایا ہے وہ اسلام کی پہلی نسل نے بنایا ہے, جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں. اچھا, یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ ای القرون خیر, قال قرنی, کہ اللہ کے رسول سب سے بہتر زمانہ, قرن زمانے کو بھی کہتے ہیں, اس زمانے کے لوگوں کو بھی کہتے ہیں. کون سا زمانہ, کس زمانے کے لوگ سب سے اچھے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میرا زمانہ, صحابہ, میرے زمانے کے لوگ صحابہ. قیل ثم ایو, اس کے کہا گیا پھر ان کے بعد فرمایا کہ الذین یلونہم, جو ان کے بعد آنے والے ہیں. قیل ثم ایو, پھر کون سے کہا, ثم الذین یلونہم. اچھا, بعض روایت میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد جھوٹ بہت عام ہو جائے گا. ایک اس میں آتا ہے کہ جو ہے نا وہ لوگ ایسے آ جائیں گے جو بغیر شہادت مانگے گواہی دینے اٹھ کھڑے ہو جایا کریں گے, اور بغیر قسم طلب کیے قسمیں کھانے لگ جایا کریں گے. اور یہ بھی فرمایا کہ ان میں جو ہے وہ یظہر فیہم السمن, ان میں موٹاپا جو ہے وہ بڑھ جائے گا. تو مطلب کسی نے کہا کہ جہاد نہیں کر رہے ہوں گے, کسی نے کہا کہ آرام طلب, دنیا پرستی میں وہ جو ہے نا ایک آسائش پسند, تو وہ جو ہوتا ہے نا آخرت کے دیوانے, تو جو یہاں کے جو تعیشات پر بہت کم جاتے ہیں اور اصل جو ہے نا ان کا مقصد آخرت ہوتا ہے, تو پورا ایک لائف سٹائل ہے. تو اس کے حوالے سے ہم نے کہہ دیا کہ یعنی موٹاپا جو ہے یہ عام ہو جائے گا, مطلب پھٹے ہوئے, مطلب پھٹنے لگ جائیں گے لوگ. اس کے بعد وہ بات جو ہے وہ نفوس کا بالکل صاف ستھرا ہونا, وہ ایک پوری رو کے طور پر
وہ چیز جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور اس طرح کے کئی سارے جو حدیث آثار وغیرہ آتے ہیں ان کی بنیاد پر اسلام کی جو پہلی یہ 3 نسلیں ہیں ان کے لیے ہم سلف کا لفظ بولتے ہیں. البتہ بہت اوقات سلف سے مراد صرف صحابہ ہی ہوتی ہے، بہت اوقات، کیونکہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ تابعین یا تبع تابعین ہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی سلف یوں کرتے تھے، تو ظاہر ہے جب تبع تابعین کے زمانے میں کہہ رہے ہیں سلف کی یہی بات ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ سلف ان سے بھی پیچھے ہیں. تو مطلب ہے جو سلف کا جو ناگزیر حصہ ہے یا سلف کا جو ناگزیر ترین ریفرنس ہے وہ صحابہ ہی ہیں. مطلب تابعین اور تبع تابعین ان کے ساتھ ملحق ہیں. تو کسی وقت صرف صحابہ مراد ہوں گے، تو کسی وقت صحابہ کے یہ پڑھائے سکھائے ہوئے اور صحابہ سے تربیت یافتہ یہ لوگ جو ہیں یہ مراد ہوں گے. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ تابعین میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کو باقاعدہ صحابہ نے اجازت دی تھی اپنے وہ ہوتے ہوئے کہ تم بھی فتویٰ دے لیا کرو اور تم بھی قضا کر لیا کرو. اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ کسی ایسے سینئر تابعی کے مقابلے پر بھی اپنا اجتہاد نہیں کروں گا جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ صحابہ کے ہوتے ہوئے انہوں نے افتاء یا قضا کیا تھا. اچھا، تو بہرحال یہ تو ہو گئی سلف کی وضاحت. اس میں جو لفظ آتا ہے سلف صالح، یہ لفظ آپ بالعموم کیوں بولتے ہیں؟ اس کی ایک موٹی وجہ یہ ہے کہ ایسا بہرحال نہیں ہے کہ صحابہ کا جو دور ہے اس میں سب کے سب لوگ ہی صالح ہوں. مطلب مین سٹریم صالح تھی. البتہ یہ ہے کہ اس کے آپ کو پتا صحابہ کے دور میں ہی کہ کچھ بدعات جو ہیں وہ نکل آئی تھی. خوارج جو ہیں وہ صحابہ ہی کے زمانے میں تھے. اچھا، پھر تابعین کے زمانے میں کئی ساری بدعات نکلی ہیں. تو مین سٹریم جو ہے وہ سنت پر تھی، اس صحیح اسلام پر تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ہوا ہے. البتہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک شذوذ کے طور پر، شاذ جانتے ہیں شذوذ کے طور پر، یعنی مین سٹریم سے ہٹی ہوئی جو ہے نا وہ کچھ روئیں ایسی تھیں جن کو بدعت بھی، بلکہ بہت بہت شدید بدعتیں تھیں. اچھا، اس پہ جو ہے وہ بعض اہل علم نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت اور ہمارے حق میں تو حقیقت یہ ہے کہ بہت بڑی نعمت تھی کہ یہ بدعتیں صحابہ ہی کے زمانے میں کچھ جو ہے نا وہ نمودار ہو گئیں. اس وجہ سے ہم کہنے ہمارے حق میں یہ نعمت ہے کہ صحابہ نے اس سے جس طریقے سے معاملہ کیا ہمارے لیے اس میں نظیر ہو گئی. اگر کہیں ایسا ہوتا، یعنی اسلام کا ایک نیا ورژن آیا ہی صحابہ کے گزر جانے کے بعد ہے، پہلی بار امت کی تاریخ میں، ہم تو مارے گئے تھے، پتہ نہیں اس کے ساتھ ہم کچھ زیادہ سختی کر بیٹھتے، پتہ نہیں کچھ زیادہ یار اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان ہی ہیں. حوالے تو قرآن کی دیتے ہیں، حوالے تو حدیثی کے دیتے ہیں. اب دیکھیں نا، یہ آپ کی بھی ایک رائے ہے، ان کی بھی ایک رائے ہے، مصیبت پڑ گئی آپ کو. اچھا، اب اگر ان کو اسلام سے بے دخل آپ نہیں کرتے تو مارے جاتے ہیں، کرتے ہیں تو آپ غیر مطمئن ہیں، پتہ نہیں یار ہم زیادتی تو نہیں کر رہے، غلطی تو نہیں کر رہے. البتہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے پڑھائے ہوئے وہ جو نفوس ہیں. اچھا، پھر وہ بھی یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ اہل بدعت کے ساتھ تعامل کے معاملے میں صحابہ کے ہاں دو رائے نہیں ہے کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں چلو یار چھوڑو پرے خیر ہے یار، تو مطلب ہے وہ جو ہے نا وہ دوسرے نے جو ہے نا ان کو گلے لگایا ہوا ہے، تیسرے نے جو ہے نا ان کی تبکی دی ہوئی ہے، چوتھے نے ان کو دھتکارا ہوا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. یعنی خوارج کے معاملے میں ہرگز دو رائے نہیں صحابہ کے مابین. خوارج کے کچھ دیر کے بعد قدریہ جو ہے ان کا ظہور ہوا ہے. قدریہ سے متعلق ہرگز دو رائے صحابہ کے مابین نہیں ہوئی. تو اس وجہ سے یعنی وہ جن لوگوں نے اول حضرت عمر ہی کے دور آخر میں کچھ لوگوں نے قرآن مجید کے متشابہات کے معاملے میں کلام کرنا شروع کر دیا، تو اس پہ بھی حضرت عمر نے جس انداز سے معاملہ کیا اس میں ہمیں بالکل کوئی اور کسی کی رائے جو ہے وہ نظر نہیں آتی. تو اس وجہ سے امت میں جو انحرافات آئے ہیں ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں سارے صحابہ ایک پیج پر ہیں، اور یہ بات نوٹ کرنے کی ہے. اچھا، تو وہ صحابہ جو اور پھر وہ ان کے پڑھائے ہوئے تابعین، یہ ایک باقاعدہ ایک تسلسل ہے. یعنی ایک باقاعدہ ایک مذہب ہے، ایک مدرسہ ہے اور ایک مکتب ہے. ان کے اپنے کنونشنز ہیں، ان کے اپنے جو ہے وہ علمی فکری دستور ہیں، اور وہ
باقاعدہ ان کے ریفرنس دیے جاتے ہیں، کچھ چیزیں طے شدہ ہیں، ہر چیز جی اثر نو جانچی جائے گی، دیکھی جائے گی، اور کوئی چیز طے ہوئی ہی نہیں ہے۔ آج بھی ایک بندہ کہتا ہے کوئی چیز طے نہیں ہوئی، میں نے طے کرنی ہے اٹھ کر، تو ایسا نہیں ہے۔ تو آپ جسے کہتے ہیں کہ علمی جو دستور ہیں وہ ان کے ہاں جو ہیں وہ چلیں۔ اچھا، تو یہ جو پورا ایک چنک ہے نا صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا، جو ایک پیج پر ہیں، فکری، علمی، تہذیبی، فقہی مطلب حوالوں سے، وہ سارے کے سارے ایک پیج ہیں۔ اس پورے چنک کو ہم کہتے ہیں سلف صالح، کیونکہ ان کے مابین کچھ روئیں تو ہوئی ہیں بدعتی، تو کچھ لوگ تو ایسے ہوئے ہیں جو ظلم اور زیادتی کا شکار ہوتے رہے ہیں۔ اس وجہ سے سلف کے ساتھ ہم سلف صالح بھی لگاتے ہیں کہ اس زمانے کے بھی بس یہی لوگ، نہ کہ سب کے سب، ورنہ تو ہم قدریہ کو بھی اپنے سلف کہیں، زمانہ تو ان کا بھی وہی ہے، خوارج کو بھی اپنے سلف کہتے ہیں، زمانہ تو ان کا بھی وہی ہے، مگر ہم خوارج کو یا قدریہ کو یا جہمیہ کو ہم سلف صالح نہیں کہتے، اور جب ہم سلف کہتے ہیں تو ہمارا سلف صالح ہی دراصل ہمارا ہوتا ہے۔